میں ضرور خوش فہمی پھیلاتا، لوگوں کو خوش کرتا کہ اگر مجھے یہ یقین ہوتا، میرے پاس اس بات کے ٹھوس شواہد موجود ہوتے کہ اسرائیل کو نام نہاد مسلم امہ کی قوت نے یکسو ہو کر، یکجا ہو کر جنگ بندی کو مجبور کیا ہے۔ یہ جو ایگریمنٹ ہے بدقسمتی سے یہ ویکٹر کا ایگریمنٹ ہے، یعنی یہ فاتح نے ایک مسلط کیا کہ بس ٹھیک ہے یہ میرا فیصلہ ہے کہ میں غزہ سے اس وقت تک فوج نہیں ہٹاؤں گا جب تک حماس کے جو لوگ رہ گئے ہیں جو وہاں پہ ہیں وہ باقاعدہ سرنڈر کریں۔ کہ جتنے بھی ملک ہیں سب سے زیادہ جہاں پر کھل کے اظہار ہوا ہے غزہ کے فلسطینیوں کے ساتھ، وہ ہمارے ملک میں ہی ہوا ہے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دعا ابصار۔ ناظرین، غزہ سیز فائر پلان یہ ایسی بات ہے جو پچھلے کچھ دن سے ہو رہی تھی۔ ٹرمپ اور نیتن یاہو کی پریس کانفرنس کے بعد غزہ پیس پلان کی بات تو ہوئی، لیکن اس کے بعد یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ آخر یہ معاملہ کس طرف جائے گا۔ اب پچھلے دنوں یہ پتہ چلا ہے کہ غزہ سیز فائر پلان انڈیڈ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے، شروع بھی ہو گیا ہے، جس کے بعد سے غزہ میں لوگوں کا اوبویسلی ایک جشن وہ منا رہے ہیں، کیونکہ 2 سال سے وہ جس اذیت کا شکار تھے شاید وہ اب رک جائے۔ لیکن اس کے بعد امپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہے، اور چاہے وہ حماس کا معاملہ ہو، یو ایس ہو، اسرائیل ہو، کوئی بھی ہو، اس کے بعد کیا واقعی یہ جنگ رک جائے گی؟ لیکن اس کے بعد ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ پورے 2 سال بعد اکتوبر 2023 کو جو یہ معاملہ شروع ہوا تھا، اب اکتوبر 2025 میں جا کر اس کے سیز فائر پلان کی بات ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد گلوبل پولیٹکس کے لیے کیا اثر اندازی ہو سکتی ہے، کیا اس کا افیکٹ ہو سکتا ہے، اچھا یا برا؟ اس بارے میں نصرت صاحب سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ انڈیڈ ایک بڑی ڈیولپمنٹ تو ہے، لیکن یہ آگے کدھر جائے گی۔ السلام علیکم نصرت صاحب، اکتوبر 2025 میں ہم پہنچ ہی گئے ہیں۔ یہ ایک بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں سب سے پہلے انتہائی رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مستقل فضائی بمباری سے کم از کم 60,000 افراد، جن میں زیادہ تعداد بچوں کی، خواتین کی اور ایسے لوگوں کی ہے جنہوں نے شاید اپنی زندگی میں کبھی کوئی چاقو بھی نہیں چلایا ہوگا، 2 سال سے اور چلتا اس رہا۔ کے بعد دربدری آسمانوں کو چھوتے ہوئے فلیٹس جو ہیں، اور پھر ہسپتال، کیونکہ وہاں پر صحت عامہ کا نظام کافی اچھا تھا غزہ میں، اس سب کا تباہ ہو جانا، کیونکہ اسرائیل یہ دعویٰ کرتا رہا کہ جی حماس کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر ہسپتالوں کی بیسمنٹ سے آپریٹ کرتے ہیں۔ اینی وے، اور پھر یہ کہ وہاں تک پہنچنے کے تمام راستے جو ہیں انسانی ریلیف کے وہ بند تھے، کیونکہ زمینی راستہ تو صرف اسرائیل سے جاتا ہے یا ایجپٹ سے جاتا ہے، تو دونوں ہی راستے بند تھے۔ تو آفتوں کے اس موسم میں جو ہے وہ ساتھ میں بھوک اور قحط سالی جو ہے، اور خاص طور پر بچوں کی اموات بہت کثیر تعداد میں ہو رہی تھی، تو ہمارے لیے اس میں جو اطمینان کی باعث ہے وہ یہ ہے کہ بھائی چلو جنگ بندی تو ہوئی۔ اب جنگ بندی کے بعد کیا ہونا ہے وہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کے بارے میں بہت زیادہ خوش فہمی جو ہے وہ آپ کو نہیں پھیلانی چاہیے۔ میں ضرور خوش فہمی پھیلاتا، لوگوں کو خوش کرتا کہ اگر مجھے یہ یقین ہوتا، میرے پاس اس بات کے ٹھوس شواہد موجود ہوتے کہ اسرائیل کو نام نہاد مسلم امہ کی قوت نے یکسو ہو کر، یکجا ہو کر جنگ بندی کو مجبور کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسلم ممالک سے کہیں زیادہ یورپ، اور یورپ میں بھی خاص طور پر اٹلی کو اسپیشلی مینشن کرنا پڑے گا، اور حتیٰ کہ
ٹرمپ کا جو میگا کراؤڈ ہے اس میں بھی کہ یار اب ٹھیک ہے بہت ہو گئی، اکتوبر 7 کا کتنا بدلہ لینا ہے تم نے؟ تو بدقسمتی ہے کہ نیتن یاہو پر جو پریشر آیا ہے، جس نے اس کو مجبور کیا ہے کہ وہ روکے، تو وہ ہمارا پریشر نہیں ہے، ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اور یہاں تک پہنچنے سے قبل اس نے لبنان میں حزب اللہ کو بالکل تباہ و برباد کر دیا ہے۔ حزب اللہ کی تباہی کی وجہ سے شام کی میں بھی چینج آئی ہے، اور اس کے علاوہ اس نے ایران کے ساتھ بھی ایک جنگ کی ہے، اور ان کی دانش میں، ان کی اور امریکہ کی دانش میں ایران کے جوہری پروگرام کو بھی انہوں نے کافی ٹس پہنچائی۔ اور یہ سب کرنے کے بعد تو مطلب ایک حوالے سے یہ جو ایگریمنٹ ہے بدقسمتی سے یہ ویکٹر کا ایگریمنٹ ہے، یعنی یہ فاتح نے ایک مسلط کیا کہ بس ٹھیک ہے یہ میرا فیصلہ ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں، یعنی اگر آپ اس کو دیانتداری سے بات کریں تو۔ لیکن اب سوال اٹھتا ہے کہ اس کے علاوہ چارہ کیا تھا؟ حماس اگر جنگ بندی پر اب بھی نامادہ ہوتی تو کیا کرتی؟ اور دوسرا یہ کہ سچی بات ہے، پلیز میری بات کا برا نہ مانے کوئی، کیا انہوں نے مجھ سے پوچھ کر حملہ کیا تھا؟ ٹھیک ہے نا، ایک بات ہر تو یہ چیز ہے۔ کی ایک اینڈ گیم ہوتی ہے نا۔ آپ نے 7 اکتوبر کیا تو ہاؤ مینی مسلم کنٹریز ویر آن بورڈ؟ چھوڑے ہم تو عام آدمی ہیں، کتنی مسلم ریاستوں کو، 2 کو، 3 کو، 4 کو آپ نے کہا کہ جی ہم یہ کرنے والے ہیں اور خیال رکھیے گا۔ تو مقصد یہ کہ میری نسل کے لوگ تو بھئی سچی بات ہے ہم تو جوان ہوئے ہیں، 67 میں جنگ ہوئی تھی، ابھی اسکول سے بھاگ کر ہم نعرے لگاتے تھے یاسر ناصر الحبیب فضل فضل طلبی، اور ابھی تک میرے جذبات وہی ہیں۔ لیکن عمر کے ساتھ ساتھ آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ جب آپ کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو اس کا کوئی اینڈ گیم بھی آپ کے ذہن میں ہے۔ اب جیسے کبھی نہ اکتوبر کرنے کے بعد جو آپ نے 7 اکتوبر کو کیا حماس نے، تو حماس نے کیا اس کے رزلٹ اینڈ گیم کیا نکلی ہے؟ نو مور حزب اللہ، نو مور بشار الاسد، جیسا تیسا بھی تھا، بہرحال ایک تھریٹ تھا اسرائیل کے لیے وہ، اینڈ اف ناٹ ویکنڈ بٹ سلائٹلی نیوٹرلائزڈ ایران۔ ٹھیک ہے نا جی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جنگ بندی کے بعد دیکھیے دوسری جو بہت امپورٹنٹ بات ہے، اسی لیے ہمارے جیسے دیوانے بار بار یہ کہتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے ملکوں میں آئین کی پاسداری، نظام کی پاسداری اور رولز کی پاسداری پر زور دیتے رہنا چاہیے۔ نیتن یاہو نے کہا ہے کہ جناب ٹھیک ہے جنگ بندی کے لیے میں تیار ہوں، میں آمادہ ہوں، لیکن اس کے لیے میں اپروول لوں گا اپنی کیبنٹ سے۔ اب اس کی مخلوط حکومت ہے، اور اس مخلوط حکومت میں جو ہیں چند بہت ہی انتہا پسند لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نو کمپرومائز آن غزہ۔ ان کو سوفن کرنے کے لیے یہ وٹکوف جو کہ ٹرمپ کا کاروباری شریک رہا ہے جوانی سے، جب سے یہ ریئل اسٹیٹ کا کام کر رہا، اور اس کا داماد جیرڈ کشنر وہ گیا ہے، وہ غالباً یہ جو اسرائیل کے انتہا پسند جو اس یعنی کولیشن گورنمنٹ کے رکن ہیں، ان کو کہ یار نہیں بس کرو اب۔ اور اس میں یہ ہے کہ اسی لیے منڈے کا دن انہوں نے دیا ہے کہ جی منڈے کے دن سے ہم جنگ بندی کا آغاز کریں گے، اور غالباً آج یا کل ٹرمپ وہاں پہنچ کر اسرائیل کی پارلیمان سے خطاب بھی کرے گا شاید۔
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ غزہ کا ایک فضائی ٹرپ یا کوئی اس کا ارینج ٹائپ کا ہو جائے. لیکن دیکھیے ابھی بھی ایک بہت بڑی بات آپ کو ذہن میں رکھنی ہوگی. یہ پہلا تو مطالبہ یہ کر رہے ہیں کہ جی وہ 20 بندے زندہ ہیں مغوی، وہ آپ دے دیں. لیکن 32 سے 35 کے قریب، کچھ کہتے ہیں 38 کے قریب لوگ وہ ہیں جو مارے گئے ہیں. تو اس کے بارے میں حماس کہتی ہے کہ ہمیں نہیں پتہ جی وہ کہاں ہیں. کہ مثال کے طور پر آپ حماس کی ایکٹیوسٹ تھیں، آپ کے پاس رکھوایا گیا، آپ ان کو کسی بلڈنگ میں لے گئیں، وہ بلڈنگ شاید اڑ گئی، آپ کا رابطہ نہیں رہا، تو وہ ٹریس نہیں ہو سکتے وہ کہ trace نہیں وہ ہو لوگ سکتے. کدھر ہیں. ان کو ٹریس کرنے کے لیے اسرائیل، امریکہ، ٹرکی، ایجپٹ، ان پر مشتمل ایک فوج بنے گی، اسپیشل فوج، جو تقریباً گھر گھر جا کے ڈیٹیکٹرز وغیرہ کے ذریعے. تو مقصد آئیڈیا اگر یہ ہے کہ غزہ سے اسرائیل کی فوج کی واپسی، تو جنگ بندی کے بعد فی الوقت تو بھی انٹرنیشنل فورس آ کے تو پہلے وہ ڈیٹیکٹرز وغیرہ لے کر تو وہ 48 ہو. مغویوں کی رہائی کے بعد وہ غزہ سے باہر نہیں لیکن غزہ سے دور. اس نے کہا کہ جب تک مغوی جو زندہ ہیں وہ رہا نہیں ہوتے تو اس وقت تک 53% غزہ پر اسرائیل کا قبضہ رہے گا. اس کے بعد جو ہے وہ ایک خاص مقام پر ہٹ جائے گا لیکن غزہ کو خالی نہیں کرے گا. اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل اور مصر مل کر مقامی فلسطینی آبادی پر مشتمل جو ہے وہ پولیس بنائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی رہائی کے بدلے تقریباً 2000 کے قریب لوگ بنتے ہیں فلسطینی پرسنرز، جن میں بچے بھی شامل ہیں. چونکہ عورتیں پکڑی گئی تھیں اور ان کی بچے ان کے ساتھ ہی ہیں. ان کو بھی وہ یکدم نہیں رہا کرنے کو آمادہ کہ جی یہ مغوی آ گئے تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ویٹنگ کر کے آہستہ آہستہ رہا کریں گے قسطوں میں. لیکن ایک بات پہ کوئی کمپرومائز وہ نہیں کر رہا کہ وہ تمام لوگ جو ان کی دانست میں 7 اکتوبر کے واقعے کے ذمہ دار ہیں 2023 کے، ان میں سے میں کسی بندے کو رہا نہیں کروں گا. اب ان تمام حالات کے ہوتے ہوئے وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں غزہ سے اس وقت تک فوج نہیں ہٹاؤں گا جب تک حماس کے جو لوگ رہ گئے ہیں جو وہاں پہ ہیں وہ باقاعدہ سرنڈر کریں، ان کے سامنے ہتھیار پھینکیں. تو اب کیا یہ لانگ ٹرم میں یہ کام آ سکے گا؟ یہ بات سوچنے کی ہے. فی الحال یقینی بات ہے کہ جہاں تک تو فلسطین کا غزہ کے ایک عام شہری کی بات ہے، ان کی بے پناہ اکثریت جو ہے اس نے رب کا شکر ادا کیا ہوگا کہ یار وہ فائرنگ تو ختم ہوئی ہماری زندگی کے لیے، ان کے لیے سیز فائر. اور ہمیں فی الحال ان کی خوشی کو جو ہے، ان کے سکون کو، خوشی کیا اطمینان، خوشی کیا، ان بیچاروں نے دیکھ نہیں سب تباہ و برباد، وہ دیکھ کے اب وہ سوچ رہے ہوں گے بمباری تو رک گئی، اب ہم اپنا مکان کیسے دوبارہ بحال کریں، گھر کیسے بنائیں، کھانا کہاں سے لائیں، اب کاروبار کیا کرنا ہے، یہ ہے وہ ہے. ڈسپلیس تو ہو گئے نا سر. سو اٹس اے ویری ڈپریسنگ سچویشن. اب اس ڈپریشن سچویشن میں ہمارے ہاں اچانک 2 سال تک خاموش رہے لوگ جو ہیں ان کو فلسطین یاد آ کے تو وہ یہاں پہ سڑکیں بند ہو رہی ہیں. بھائی اب کیا، اس وقت کہاں تھے آپ کا جذبہ جوش ایمانی؟ تو مقصد یہ ہے کہ بہرحال وہ تو ایک سائڈ سی بات ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ بہت کوشش کی جائے گی
کیونکہ بار بار ایک لفظ کہا جاتا ہے کہ فرسٹ فیز آف ٹرمپس پیس پلان، فرسٹ باقی فیز. ابھی بہت، کیونکہ 20 نکات پر مشتمل پیس پلان ہے نا. میرا اپنا یہ خیال ہے، مجھے شبہ ہے کہ بالآخر یہ چیزیں ادھر ہی لے جائیں گے کہ جی وہ رویدیا کا جو پلان ہے کہ جی غزہ میں کم سے کم فلسطینی ہوں، بس ٹھیک ہے، ایک ان کا غریبوں والا بستہ یعنی بستی سی بنا دی جائے. تو زیادہ تر زمین جو ہے وہ غزہ کو ایک غالباً انٹرنیشنل سٹی ٹائپ بنانے کی کوشش ہوگی، جس میں فلسطینی اکثریت بھلے ہو لیکن وہاں پر نئی پراپرٹی، نیا بزنس وہ سارا اسرائیل کا. تو دوسرا یہ کہ کیا یہ آہستہ آہستہ فلسطین وہ جو 2 اسٹیٹ ریزولوشن کی طرف جا سکتا ہے یا نہیں، یہ بات سوچنے کی ہے. ایک بات جو بڑی میں سمجھتا ہوں کہ کافی لوگوں کے لیے یعنی وریسم ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ مصر جو ہے وہ کافی رول ادا کرے گا اسرائیل کے ساتھ مل کے. تو مطلب ناٹ ود پیلسٹائن یا غزہ، وہ اسرائیل کے ساتھ ہوگا ایجپٹ. اور ایجپٹ کے بارے میں ظاہر ہے کہ غزہ کے لوگوں میں بے تحاشا ایک غصہ ہے کہ یار جب ہم پہ مشکل کا وقت تھا تو آپ ہمارے ہاں امداد نہیں آنے دے رہے تھے، آپ ہمیں یہاں سے وہاں میں سیف چلے کہ ہم نکل کے آپ کے ہاں. اس میں اگرچہ ایجپٹ کی یہ پوزیشن ہے کہ اگر ہم یہ کرنے دیتے تو اسرائیل کا تو کام آسان ہو جاتا، وہ تو چاہتا ہی یہ تھا کہ غزہ فلسطین سے تو اس میں وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ مصر اور اسرائیلی غزہ کا نیا کرے، جو بھی کرنا ہے انڈر امریکن امبریلا، اور باقی لوگوں کو دور رکھا جائے. میرا خیال ہے وہ فیزیبل نہیں ہوگا. وہ فیزیبل اس لیے نہیں ہوگا کہ بہرحال آپ کو ریہیبلیٹیشن کے لیے پیسے چاہیے ہوں گے، اور وہ ریہیبلیٹیشن ساری کی ساری آپ جو ہے وہ قطر کے متھے نہیں ڈال سکتے ہیں. اس میں دیگر عرب ممالک اور خاص طور پر سعودی عرب سے بھی آپ کو رجوع کرنا پڑے گا. اور سعودی عرب کی صورت میں چونکہ ہمارا ان کا میوچل ڈیفنس بھی ہے، تو پھر پاکستان کا بھی جو ہے وہ ایک رول وہاں پہ بنے گا، جو کہ ہمارے لیے چونکہ جتنے بھی ملک ہیں سب سے زیادہ جہاں پر کھل کے اظہار ہوا ہے غزہ کے فلسطینیوں کے ساتھ، وہ ہمارے ملک میں ہی ہوا ہے. یعنی کہ بسائڈس عرب، یورپ، لیکن جو بھی اگر مسلم ممالک میں جو شور وور مچائے وہ سب سے زیادہ ہمارے یہاں مچائے پاکستان کی طرف سے. اور یہ بات ہمیں تسلیم کرنا پڑے گی کہ یہ جو ابراہم اکارڈ جو سو کال تھا، اس کو رجسٹ کیا ہے سعودی پرنس محمد بن فیصل نے، یہ کہتے ہوئے کہ بھئی یہ جو عوام کے جذبات ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہاؤ کین آئی، تو انہوں نے رجسٹ کیا ہے اور ایونچولی انہوں نے اپنا جو میوچل ڈیفنس پیکٹ کیا ہے وہ پاکستان کے ساتھ کیا. تو اس میں جو ہے کہ کس طرح اس طرح کی صورتحال بنائی جائے کہ اسرائیل جو ہے وہ مصر کے ساتھ مل کر غزہ کو کوئی ایک اس طرح کی شیپ، اور شیپ بنیادی طور پر یہ ہے کہ ایک پرائیورٹی تو ظاہر غزہ کی فی الحال ریہیبلیٹیشن ہے. دوسری جو موسٹ امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ غزہ کی جو فلسطینی شناخت ہے وہ محفوظ رہنی چاہیے، وہ پروٹیکٹ رہنی چاہیے. یہ نہ ہو کہ بس غزہ ایک پٹی ہے جہاں پہ فلسطینی بھی رہتے ہیں. تو یہ ایک ڈیفیکلٹ سوالات ہوں گے. ان کے کیا ممکنہ حل ہوتے ہیں، کس طرح حل ہوتے ہیں، کون سے ایکٹرز اس میں سامنے آئیں گے،
یہ دیکھنا ہوگا. اور چلتے چلتے لائٹر نوٹ پر یہ ہے کہ ابھی جب ہم ریکارڈ کروا رہے ہیں اس وقت تک تو ابھی ناروے سے ہم کمیٹی کا فیصلہ نہیں آیا، لیکن یہ جو جنگ بندی ہوئی ہے اس کا کریڈٹ لینے کو یقینی طور پر ٹرمپ صاحب تو بہت بےتاب ہو گئے. تو میرا نہیں خیال کہ ان کو امن انعام ملنا ہے، تو پتہ نہیں اس سے وہ روٹ جائیں سیاح تو کیا کریں گے. تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا. لیکن ریکارڈنگ کے بعد ہی لیکن ٹیکنیکلی اسپیکنگ کہ بہرحال ان کے نقطہ نظر سے یہ 8ویں جنگ ہے جو انہوں نے رکوائی ہے، بند کروائی ہے. بس پھر تو انہیں پیس پرائز ملنے سے کوئی نہیں روک سکتا. دیکھتے ہیں. لیکن مجھے نہیں لگ رہا، کیونکہ میرا خیال ہے کہ اس کی جو کمیٹی تھی اور ریکمنڈیشنز وغیرہ وہ یہ جنگ بندی کے اعلان سے قبل مکمل ہو گئی. سر جو بھی ہو جائے سم ہاؤ بات ٹرمپ اور سیز فائر اور جنگ بندی پر ہی آ کے ختم ہوتی ہے کہ ٹرمپ نے جنگ رکوائی. جی ابھی تک اور یہ نیریٹو سب سے زیادہ ٹرمپ صاحب نے خود ہی سب کو بتایا ہے نہیں، بہت دفعہ. لیکن وہ اتنا غلط بھی تو نہیں ہے نا. کم از کم ہم اپنے بارے میں تو نہیں کہہ سکتے نا. پاک پاکستان انڈیا کے اور بارے میں انڈیا تو کے سر تو بارے میں تو ہم لوگ خود فٹنس ہیں. بہرحال یہ بات درست ہے کہ 9 مئی کی پوری رات جو ہے امریکن جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ ایکٹیولی ان کانٹیکٹ رہی ہے. اور پھر 10 مئی کی دوپہر تک آئی گیس ہمیں پتہ چل گیا تھا. وی ہیو ٹو ایکسیپٹ کہ کم از کم انڈیا اور پاکستان کی جنگ تو یقیناً امریکہ نے بند کروائی ہے. انڈیا تسلیم نہیں کرتا اس کو. اور ایک اور بات ہے کہ نریندر مودی ویسے تو بہت خاموش رہتا ہے، وہ نہیں، وہ ٹرمپ نے جو بھی کچھ کیا ہے، لیکن کل جو اس نے ٹویٹ کیا تو اس نے اس کا خیر مقدم کیا کہ جنگ بندی ہو رہی ہے. لیکن وہ خیر مقدم کرتے ہوئے اس نے وہ جیسے وہ تانے میں نے نہیں سوکنے مارتی، تو اس نے بجائے ٹرمپ کو اس کا کریڈٹ دینے کے اس نے کہا کہ اٹ ریفلیکٹس کہ نیتن یاہو کی لیڈرشپ جو ہے، یعنی کہ اس کی ثابت قدمی کہ وہ اس کی وجہ سے جو ڈٹا ہوا تھا کہ ہم یہاں تک پہنچے. یہ اس نے یعنی اس نے کوشش یہ کی ہے کہ بجائے اس کو جنگ بندی کے طور پر دکھانے کے وہ دنیا کو یہ بتائے کہ یہ دراصل نیتن یاہو نے یہ جنگ جیتی ہے. مطلب یہ ون اور لوز کی ہی کیٹیگری میں پھر آخر میں ڈالا اس کو کہ ایک نے لوز کی ہے ایک نے ون کی ہے. اس طرح کیا ہے تو وہ اس طرح اپنی طرف سے. سر ہوپ ہم مطلب ہم اس دنیا میں نہیں رہیں گے جس میں نیتن یاہو یا ٹرمپ کو پیس کے ایمبیسڈرز یا اسپوکس پرسن سمجھا جائے گا. آئی ہوپ دنیا کا یہ نیو ورلڈ آرڈر جس میں ہم رہ رہے ہیں اس میں یہ نہیں ہو. نہیں تو یہ نہ ہو تو کون ہوں؟ نیتن یاہو کے خیر ان کے بارے میں تو موصوف میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ نیتن یاہو پر ٹرمپ کے بارے میں آئی تھنک کہ ہم لوگوں کو وی ہیو ٹو بی اتنا ججمنٹل ہونے کی شاید ضرورت نہیں ہے. اس کے اپنے مسائل ہیں، بے تحاشا مسائل ہیں. آئی ایم ناٹ، لیکن ایک کاروباری آدمی ہے اور کاروباری آدمی کے طور پر آئی ڈونٹ تھنک کہ ہی از پرو وار. لگتا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ بھائی دنیا میں کاروبار وغیرہ پھلے پھولے، یہ ہو، اپنے بھی وہ اس کا ہے یہ ہو. سو اس کو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دینا چاہیے. میں صرف یہ ضرور کہوں گا. بہرحال امریکہ کا صدر ہے بھائی، تو دنیا کا طاقتور ترین ملک ہے، تو وی کانٹ بی ایز ڈسمسو. تو باقی یعنی پلان بی کیا ہے؟ ہو ایلس از سو انگیجڈ ان برڈ کانفلکٹس، اس کا نام بھی تو بتا دینا. تو جب اس طرح کوئی بادر ہی نہیں کر رہا تو پھر ایٹ لیسٹ سم ون از ڈوئنگ سم تھنگ ایٹ لیسٹ. تو ایز اے پاکستانی اسپیشلی ہم لوگوں کو تو یہ بات ایکنالج کرنی پڑے گی کہ ایز فار ایز وی آر کنسرن فار وٹ ایور ریزنس گڈ اور بیڈ، اس نے بہرحال انڈیا اور پاکستان کی جنگ رکوائی تھی. چلے سر، بٹ دیکھ لیتے ہیں پھر کہ آخر یہ کتنا زیادہ اس کے بعد بھی دنیا میں پیس رہتی ہے. پیس ہی کی بات ہے نا، اینڈ میں تو امن کی بات ہے.
ٹرمپ صاحب کی بھی یہی اسٹریٹجی رہی ہے ہمیشہ. دیکھتے ہیں یہ ابھی بٹ آئی گیس ابھی سر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. It's too early. چلے سر بٹ وی ول سی نیکسٹ ایپیسوڈ تک کیا کیا ہو جاتا ہے جتنی تیزی سے چیزیں ہو رہی ہیں. ناظرین بات وہی ہے کہ یہ ایک پیس پلان تو تھا, لیکن یہ تو اب وقت کے ساتھ ہی پتہ چلے گا کہ آخر یہ صرف پیس کی حد تک لمیٹڈ ہے یا یہ اسٹیٹس اور ان کے جو ہیڈز ہیں ان کی یہ پاور کیا معاملہ ہے. کانفلکٹ اور اس سب کے بعد کانفلکٹ ریزولوشن کے بعد اگر ہم نے پیس اچیو کرنی ہے, ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہاں تک جو سفر تھا وہ کتنا مشکل رہا, خاص طور پہ غزہ کے لوگوں کے لیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. وی نیوز سے میں ہوں تو ابصار. اگلی ایپیسوڈ میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.